میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، تن بے تقدیر، تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود، مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں. کچھ تقدیر تن بتقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں. کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں. لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. حیوان کی سطح پر آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے. صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے. خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا دو. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سواد. اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں. شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض. ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. کوئی مسئلہ نہیں تھا دین میں. لوگ تقدیر بھی جانتے تھے اور تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، جہاد کرتے تھے. کون مانتا تھا کہ تقدیر ہے اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ؟ انہوں نے بٹھایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مدینہ تو رسول کو برباد کیا، بیت اللہ جلا دیا. جب قیامت آئی مسلمانوں میں کہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمان کہلا کر اب کوئی شہر ہے گی جس کا تم احترام کرو گے؟ صحیح مسلم اٹھا لو، یزیدی لشکر نے بیت اللہ شریف جلا دیا، 3 دن مدینہ منورہ برباد کیا، مہاجر انصار قتل کر دیے سارے لوگوں کا. بولو جس نے بولنا، اور خاندان رسالت تباہ کر دی. تو یہ مسئلہ بنا دیا کہ نہیں ایسا ہی لکھا تھا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، خدا نے ایسے ہی لکھ رکھا.
اس پر امام حسن بصری نے کہا کہ کذب عادات، یہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جرم خدا کے منہ پر ملنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے یہ بحث چل پڑی جبر و قدر دی، یہ سیاست نے چلائی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تقدیر اللہ کے پاس ہے، کیا کیا نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم نے یہ پتہ کرنا چاہیں کیا لکھا، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہ کریں گے۔ تقدیر جو ہوتی رہے۔ کہاں تقدیر کہتی ہے کہ لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ، انہوں نے بٹھایا کہ لوگ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ اس لیے پروفیسر صاحب کا پڑھوں، وہ کہتے ہیں کہ سارے جرموں کی اگر ابتدا تم معلوم کرو نا تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ساری بربادی جو ہے اسی سے مرلائیت کی بھی تردید کی۔ یہ 84 سبق۔ میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم زندہ ہے، مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو 41 ہجری میں رائج ہو گئی، اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدار علیہ بن گئی، چلی آ رہی، بس وہ کام چلتا آ رہا، رکا نہیں، بند نہیں ہوا۔ آگے پڑھوں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے، کہاں تھے یہ مسئلے؟ دین کا تھا 220 واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، ڈرنے گھبرانے کی بات محنت نہیں چھوڑ دی تھی۔ جیسے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نا، میں نے پیر رومی سے پوچھا، وہ سوال جب اپنے ذہن میں نا رومی سے مثنوی سے جواب لے دیتے کہ یہ مسئلہ جبر و قدر کیا؟ انہوں نے کہا اقبال پر کبے کو بھی ملے ہیں، پر باز کو بھی ملے ہیں۔ کبا ان سے اڑ کر مردار کی طرف گیا، باز ان سے اڑ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، گئے گزرے مسلمان کاہل ہو گئے کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ۔ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے کہ چھلانگ لگاؤ، آدمی مرنا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا نا کچھ نہیں بنے گا۔ ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا تھا، ان کو کبوں کی طرح سست کر دیا۔ مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا، واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہے، جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے مل لینا کہ تو سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہو، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر، جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو ان کو برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے، بالکل جھوٹ بول رہے۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بھائی تم اللہ سے ٹکر لیتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روزے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ،
صوفی کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو بھنگ پلاؤ، سنا دو ان کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا. اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا. وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا؟ حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا. ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا. آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا سیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا. اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا. یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین نے خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف. اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا. اور پہلی خانقاہ جو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے رمضا میں قائم، فلسطین میں انہوں نے بنائی خانقاہوں میں گھس. فقیراں چوں بمسجد سب کشیدت، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا کر کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا. فقیراں چوں بمسجد سب کشیدت، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ حاضری، نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کی. وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے. ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خریدا. جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے. حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری. فرماتے لعنت بے جس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو. اب بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی. غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا. ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے. یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے. جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو. اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا. جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی، تو ہمارا تصوف کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا. مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرنا. یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا. چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لے، اپنا حصہ نہ چھین لے. اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا. قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا، ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا. دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو امام ابن حزم کو سوجا کہ اسلام کیا، اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو. تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر. یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت. یہ دنیا ہے سرمایہ داروں کی دنیا، اور ان کے لیے جو ٹربل کریٹ کرتا ہے وہ مزدور کریٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ ہر بندے کو یہی پرابلم ہوتی ہے، یار باقی کام تو ٹھیک ہے، مزدور کا مسئلہ. اچھا، ایک کام ہمارے صوفیاء کرتے ہیں کہ وہ مزدور کو اتنا وہ کر دیتے ہیں ایماندار کہ وہ یہ بدماشیاں چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا وہ سرمایہ دار کے لیے ایک بہت ہی اچھا وہ پروڈیوسر بن کے آ جاتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں تیری تنخواہ باقیوں تو ڈبل.
اب مشینی بندہ آ رہا ہے جس کے ڈی این اے سے وہ ساری تزکیہ شدہ، اس کے اندر سے کوئی مطلب میں شیں ہینگی پھینگی ساری نکال کے بندہ فرسٹ کلاس تیار کر کے چلو بھائی آرٹیفیشل بندہ آ گیا، ڈی این اے انجینئرڈ بندہ۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، یہ والا مذہب بہت اچھا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا بھی جاتے ہیں کہ بھائی آپ مزدور پیدا ہوئے ہو، آپ کی قسمت اللہ نے یہی لکھی ہے۔ خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی۔ خبردار اگر حق کا نام بھی لیا تو آپ دوسروں کے حقوق پورے کریں، فرائض جو آپ کے ہیں وہ پورے کریں، اپنا حق معاف کر دیں، اللہ عطا کرے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ سرمایہ دار کو کتنا بات ہے جو اپنی تقدیر پہ راضی ہو جائے کہ صاحب جو دیو تڑی مرضی، جڑا دے ہودا ہی پلا، جڑا نہ دے ہودا ہی پلا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے۔ تو یہ ہمارے بھی دوست کہتے ہیں یار یہ میں بڑی پیڑی ہے، میں بڑی پیڑی، یعنی آپ اپنے حق کی بات کرتے ہو، یہ بہت بری ہے، یہ بڑی خلاف اسلام بدتمیزی پر مبنی بات ہے۔ یہ کدھر سے لے آئے ہو؟ تو یہ انا کا بت توڑنا چاہیے، تو انا کا بت توڑ کے کیا کریں؟ سر تسلیم خم کریں۔ تو اقبال کا جو تصور اسلام ہے اس میں یہ خالص ابلیسیت ہے۔ ابلیس کہتے ہیں یہ میں نے پٹیاں پڑھائی ہیں ان کو، یہ غلامی کا جو طریقہ میں نے سکھایا ہے۔ یہ کس کی سیر انگیزی، یہ کس کا جو ہے نا یوجب قولہ فی الحیات دنیا ہے کہ جس نے لوگوں کی مت مار کے ان کی آزادی چھن گئی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو ہمارے تو یہ لطیفے بن رہے ہیں نا کہ وہ ایک پل تھا جس سے ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر جاتے تھے، وہاں پہ ٹیکس لگا ہوا تھا، بادشاہ نے ٹیکس دگنا کر دیا، کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، بادشاہ نے تگنا کر دیا، کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، بادشاہ نے کہا اچھا ان کو 2 لتر مارو، کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اس نے کہا 5 مارو، پھر ری ایکشن نہیں ہوا، پھر اس نے کہا یار ہو سکتا ہے میری سی آئی ڈی رپورٹ نہ کرتی ہو، خود چلا گیا وہاں، کھلی کچہری لگائی، لوگوں سے پوچھا کوئی مسئلہ مسائل، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہاں پہ آپ نے لتر مارنے والے تھوڑے رکھے ہوئے ہیں، لائن لمبی لگ جاتی ہے، لتر مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو یہ جو 10 کروڑ ہیں جال کا نچوڑ ہیں، یہ ذرا اس کو سمجھیں۔ اور یہ جو اچھا یہ اس میں یہ جو سرمایہ داری کا جنون ہے، اسی کا تقاضا یہ ہے کہ نسل انسانی کو تباہ کرو، کیونکہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ روبوٹ لے آؤ جو آپ کی فیکٹریوں میں کام کریں، اسی کا تقاضا یہ ہے کہ 3 ارب انسان مارنے پڑیں تو مار دو۔ جو اب وہ کانسپریسی تھیریز والے جو باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کانسپریسی جو ہے نا یہ تھیوریاں ہمارے لوگ نہیں، مسلمان نہیں پھیلا رہے۔ ابھی آپ کے پاس جتنی بھی اس طرح کے کلپ آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ ساری امریکہ سے آ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے پتہ ہے کون ہے؟ اصل میں وہاں پہ بھی وہاں کے ٹریڈیشنلسٹ آ رہے ہیں نا، جو اصلاً وائٹ سپریمیسی والے ہیں، لیکن وہ اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہندوتوا والے اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ایسے وہ اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لبرل طبقہ ہے، جیسے وہ یہ ڈیموکریٹس ہیں یا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو وہ جیسے ہم انہیں دجال کے ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ بھی دجال کے ایجنٹ کہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا ڈیپ سٹیٹ کے لوگ ہیں، اور وہ ہیں کہ جو روایت پرست ہیں، روایت پسند ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں 3 ارب انسان 5 ارب انسان مر جائیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ سرمایہ داری کا جنون ہے کہ جو انہیں یہاں پہ لے کے آ گیا۔ یہ ویسے تو مضمون اسد بھائی یہ آپ کا اور کیوان بھائی کا ہے، اکنامک ہٹمین والا۔ یہ ہوئے غلامی جو ہے، یہ غلام آدمی اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، مرد حر ہے جو اللہ کا بندہ ہو سکتا، جس کی گردن کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی، اس کی خود ہی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی اور کے آگے جو ہے وہ نظریں جھکائے یا گردن جھکائے۔ اب یہ گردن جب اللہ کے سامنے جھکے گی تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہے، اس کی کوئی مقام ہے۔
باقی یہ کہ وہ ادھر بھی منتیں اور چاپلوسیاں، تو ادھر بھی حمد و ثنا، تو فرق کیا ہے؟ ادھر گیا تو اس نے جو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، صاحب آپ جیسا تو حکیم دانا بینا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ادھر آیا تو سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس سبحان اللہ کے کیا اہمیت ہے؟ جس نے کسی اور کو نہیں مانا نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب یہ ہے وہ کہ جس کا، تو یہ غلامی کو کوئی معمولی شے نہ سمجھیں، غلام آدمی وہ ایمان کے تقاضے پورے ہی نہیں کر سکتے، یا پھر وہ حوصلہ ہو اس طرح، وہ تھوڑی غلام تھے، وہ تو فزیکلی مطلب انہوں نے غلامی میں گرفتار تھے، ان کا ذہن تو غلامی والا نہیں تھا، حضرت بلال ہوں یا جو بھی اس طرح لوگ تھے وہ غلام نہیں تھے، یہ اپنی انا پر کھڑے ہونے والے لوگ تھے۔ اچھا، یہ خوئے غلامی کون کون سکھاتے ہیں؟ بادشاہ سکھاتے ہیں، باس از آلویز رائٹ والے سکھاتے ہیں، یہ جتنی بھی، یار آپ یہ کدھر سے سکھاتے ہیں؟ مجھے ایک بات پرانی یاد آ گئی، برٹرڈ رسل کا ایک مضمون کسی زمانے میں پڑھا تھا، تو اس میں اس نے لکھا تھا، یار یہ کام جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کام میں برکت ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کام کر کے بندہ خوش ہوتا ہے، کام خوشی دیتا ہے انسان کو نا، تو واقعی کوئی بھی آپ خاص طور پہ تخلیقی کام کریں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ سارا اس نے ہر بندے مختلف طبقات کا لکھا تھا، کام کر کے خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا صرف سوسائٹی میں جو انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے نا، اسے کام کر کے خوشی کی بجائے افسوس ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، انہوں کے تکلیف ہے، اسے کیوں تکلیف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں اور پراسٹیٹیوٹ میں کوئی فرق نہیں، کہ اس نے اپنا جسم بیچا پیسے کمائے، میں نے اپنا دماغ اس سرمایہ دار کو بیچ کے تو میں نے بھی پیسے کما لیے، کیونکہ یہ تو کسی مطلب جو انٹلیکچوئل ہے یہ مزدوری تو نہیں کر رہا ہوگا نا، یہ تو کہیں ادھر بیٹھا کوئی اونچا کام کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا تو کچھ وہ سارے جو ہے نا ان کی نفسیات اور یہ وہ کارکنوں کی وہ کر، لیکن یہ سارا تخلیقی کام کر کے سوچے گا کیا کہ میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر اتنی اعلیٰ تخلیق میں نے بنا کے، تو اسے خوشی نہیں ہوتی۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں، اب یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کس نے کی ہے؟ یہ برٹرڈ رسل نے کی ہے۔ اب اس پرابلم کو سالو کیے بغیر آپ کا کارخانہ اچھی طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ تخلیقی کام کرنے والے، دن رات ایک کرنے والے، وہ تو ہوں گے تو یہ کام چلے گا۔ جنون جن کو ہو ان کو کیسے کریں؟ ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، وہ جناب ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، وہ اگر آپ خادم رضوی صاحب کی زبان استعمال کریں تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیز جب وہ کر لیتے ہیں تو ان کو بڑے مسائل آتے ہیں بھائی، اچھا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ لاوبالی بھی ہوتے ہیں۔ اب ڈیل کارنیگی صاحب نے ایک کتاب لکھی، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اور اس میں در حقیقت انہی لوگوں کا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ غلامی، ہوئے غلامی سکھائی گئی ہے اس میں، یا آپ اسے منافقت کریں، منافقت کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں۔ تو یعنی اگر اس لیول پہ جا کے ہوتا ہے تو ہمارے فضائل کے نام پر یہی کچھ ہوتا ہے، ادھر ذرا انٹلیکچوئل لیول پر ہوتا ہے تو ادھر فضائل کے نام پر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ بادشاہ ذل اللہ فی الارض اس کے نام پر ہوتا ہے، اور خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی، یہ اس کے مفہوم کو ایکسٹینڈ کر کے تو پھر وہ مانی دیا۔ تو خوئے غلامی وہ ہر طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو نشے ہیں، افیون ہے اور فلاں جو چینیوں کو کھلائے پلائے جاتے ہیں، یہ سب ان کو غلام رکھنے کے لیے۔ مغرب نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے، یہ تازہ ترین اضافہ ہے، تازہ ترین سے مطلب یہ پچھلے 200-400 سال کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ یار جو بہرحال اتنوں کو غلام بنا کے رکھنا تو مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے ذرا لائف سٹینڈرڈ لے کے آؤ نا، ذرا ہائی فائی، تاکہ وہ جو سوچ ہے معیشت کی اس میں گھوم رہے ہیں، 4-5 دن خوب محنت کریں، اچھا اپنی زندگی بنانے کے لیے خوب لگائیں، اس کے بعد 2 دن چھٹی دو، اس میں بھی اوانیت سے اوپر نہ اٹھیں، جاؤ بیچ پہ جاؤ، ادھر جاؤ جناب، ویکینڈ میریجز کرو، اور یہ کہ اگر کسی کو کوئی اس سے کچھ ضمیر میں چبھن ہوتی ہے تو چلو مفتیو اٹھو، تم بھی کوئی اس کا ہلا نکالو، ہفتے والے دن والے، چلو جی انہوں نے کہا مسیار کرو، تو مطلب یہ ساری 2 دن جو ہے وہ خنزیروں کی طرح عیاشی کرو، اور 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو۔ یہ جو 10 کروڑ گدھے، تو یہ بنائے جاتے ہیں گدھے، اللہ نے گدھے نہیں پیدا کیے تھے، اور اللہ نے کتے نہیں پیدا کیے تھے، یہ نظام گھڑ کے بناتا ہے،
یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں بابا جی عبدالستار ایدھی صاحب غربت ختم نہیں کر سکتے. یہ بات ہے جو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زکاتیں ہیں اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہو جناب یہ ہم نے یتیموں کا ادارہ بنا دیا, اس سے غربت ختم نہیں ہوئی. یہ نظام غربت پروڈیوس کر رہا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے غربت ختم نہیں ہو سکتی, اور یہ نہیں ختم ہو سکتی تو غلامی نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بڑا محکم ایویں ہی نہیں ہے ابلیسی نظام, جو اس نے اگر وہ دعویٰ کیا تو نری چاپلوسی ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس کے پیچھے یہ حقائق بھی ہیں. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام, ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. اچھا یہ بڑا ویسے زبردست جو ہے نا انہوں نے ایک اشارہ کیا اس میں کہ یہاں سجدہ اور قیام کس معنی میں ہے؟ اطاعت, سرنڈر, سر تسلیم خم کرنا, بالکل کوئی کلمہ بغاوت زبان پر نہ لانا, کوئی حق گوئی نہ کرنا, یہ مطلب ہے سجدے کا یہاں پہ. اور قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کا آخری مطلب ہوگا قتال کرنا, جنگ کرنا, میدان میں اترنا. لیکن قیام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے. تو بہرحال حکمران بڑی شے ہوتی ہے, پہلے باس کے سامنے کرنا پڑے گا نا. وہاں چاپلوسی سیکھی تو پھر جا کے ادھر بھی چاپلوسی ہی کرو گے. وہاں پہ جو ہے نا جو سیکھ کے آئے گا کہ بھئی اختلاف رائے اور وہ اپنی جو بھی ایک ٹھیک ہے زندگی میں 10-15 نوکریاں کرنی پڑ جائیں گی نا, اور شٹل کاک کی طرح ٹرانسفرنگ ہی ہوتی رہیں گی, لیکن یہ کہ آپ اپنی خودی کے تو نگہبان ہو, اس کی تو حفاظت کر رہے ہو, آپ نے کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا. یہ قیام ہے. اور یہ سجدہ کیا ہے جی؟ بس لیٹ گئے. اور اب دیکھیے ہم کہتے ہیں جی اقدار الٹ گئی, ذرا ذہن میں رکھیں, ہم کہتے ہیں نا یہ لفظ اقدار الٹ گئی, تو اعلیٰ قدر کیا تھی؟ قیام کرنا. اور گھٹیا قدر کیا تھی؟ اچھا یہ سجدہ وہ نماز والا سجدہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو اللہ کے سامنے جب ہو تو سب سے اعلیٰ شے سجدہ ہے. یہاں سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والی بات نہیں ہے, یہ سجدہ لوگوں کے سامنے والی بات ہے. اور میں نے بتایا مطیع ہونا, فرما بردار ہونا, اس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ تو انتہائی گھٹیا بات ہے. قیام تھا, حق گوئی وہ تھا جو اعلیٰ قدر تھی آپ کی. اب جو حق گوئی پر کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے یار اس کو کوئی خشکی ہو گئی ہے دماغ میں. یعنی یہ بڑا ہمدرد آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کے دماغ میں خشکی, بادام کھانے کا مشورہ دے گا. اور جو تھوڑا سا یعنی درمیانی قسم کا ہوگا تو اس کو لگے گا کہ نہیں یہ تو کوئی ویسے ہی ان کے اسکرو ڈھیلے ہیں. مطلب بندے کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, تھوڑا مطلب اسکرو کا مسئلہ ہے, کوئی ڈھیلے رہ گئے. اور جو زیادہ ہمدرد ہوگا وہ کہے گا یار جادو ہو گیا. یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ. اور اس کے مقابلے میں جسے جو آتی ہو وہ خوئے دل نوازی, خوئے دل نوازی نیچے نہیں, خوئے دل نوازی اوپر, اپنے صاحب کا دل جیتنے کا عادت پختہ ہو گئی ہو جس کی, تو جس کا یہ معاملہ ہو کہ بچہ سیانا ہے, سمجھدار ہے, بات کرنے کا ڈھنگ ہے, تو یہ ہے قدر بدل جانا, الٹ جانا. تو اس لیے شیطان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارا تو بڑا محکم ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حریت کا جذبہ ہے نا یہ بھی بندہ گھر میں سیکھتا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ حریت کا جذبہ بچوں کے اندر پیدا کریں. وہاں اگر باپ صاحب بھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں نا ایسی کی تیسی, تو وہ پھر وہاں ایگزسٹ کرنا ہے تو سجدہ کر کے ہی ایگزسٹ کرنا ہے نا. تو یہ جذبہ وہاں ملتا. اچھا اب ایک بات اور سمجھیں, یہ جو پچھلے 100 سال میں ہوا ہے یا کم از کم 150 سال, بلکہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے, اس میں ایک نیا طریقہ واردات ہے کہ بچوں کو ماں باپ سے لے کر ان تعلیمی اداروں میں تعلیم دو کہ جہاں پہ ماں باپ کا عمل دخل نہیں ہے. شروع ہی سے انہیں ادارہ جاتی نظام کے اندر اس گردش میں لے آؤ. اب وہ بن جاتے ہیں روبوٹ, میکینیکل انسان بن جاتے ہیں. جذبات احساسات وہ تو ماں باپ سے سیکھنے تھے انہوں نے.
وہ تو سیکھنے سے رہے. یہی وجہ قرآن مجید یہ یتیم پالنے کا بھی جو کہتے ہیں نا، اپنے گھر میں پالو نا، اپنے بچوں کے ساتھ پالو. اب گھر میں پالو گے تو وہ ٹینٹروں بھی کریں گے، اب وہ تو بڑی مصیبت کا کام ہے. آپ نے آسان طریقہ نکالا کہ جناب وہ میں نے 10,000 روپے ماہانہ جو ہے نا وہ میں ایک یتیم کو پالتا ہوں یتیم خانے میں. اور یتیم خانے میں اب وہ آپ نے سنا وہ دارالامان میں وہ جو لاہور میں وہ جو لڑکیوں کے ساتھ ہوئے یتیم خانوں کا، تو یہ ماحول ہے. بدنام مدرسے ہوتے ہیں لیکن یہ مدرسوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. وہ ماں کا پیار تو مدرسہ نہیں دے سکتا، تو اگر مدرسہ نہیں دے سکتا تو لانس کا دے سکتے ہیں، برنال دے سکتے ہیں. تو وہاں سے جو انسان نکلے گا ڈھل کے تو خود غرض انسان ہی نکلے گا. اور خوئے غلامی وہیں پہ ہو تو پھر وہاں کا وہ ڈسپلن. پھر لوگ کہتے ہیں جناب ریٹائرڈ ہو کے کتاب کدھر لکھتے ہیں، تو کدھر لکھیں بیچارے. ادھر تو وہ ٹریننگ کا حصہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آگ سچ کی بات کریں. پھر گئے آپ آؤٹ سسٹم سے باہر، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ پھر سسٹم کے اندر رہ سکیں، پھر سسٹم سے باہر ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار کہ یہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم میرا نظام ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اتنا مستحکم ہے وہ مشیر صاحب. جس میں مرچ مسالہ ضرور ہے لیکن بہرحال اتنا بھی مرچ مسالہ بھی شیطان کے سامنے خالص مرچ مسالہ تو نہیں لگ سکتا نا. کوئی کچھ تو سچ ہوگا تو تب اس کے اوپر مزید اس نے جو ہے وہ رنگ بھرا ہوگا. تو کہتے ہیں آرزو نہیں پیدا ہونے کا بھی یہاں مطلب کیا ہے، یعنی آرزو کون سی؟ قیام کی آرزو، اس نظام کو توڑ دینے کی آرزو، یہ کہیں نہیں پیدا ہو سکتی. اتنا اس کا مطلب کہیں میں کیا کیا ہے، کیا دنیا کے ادارے، کیا دین کے ادارے، کیا مذہبی ادارے اور کیا غیر مذہبی ادارے، اور کیا سیکولر سٹیٹ اور کیا نام نہاد کوئی اسلامی ریاست ہو، مقدس مقامات کی محافظ. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، مت سمجھیں کہیں پیدا ہو. وہ اب اسی لیے میں کہتا ہوں یار وہ خلافت بھی آئے گی تو اصلی والی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. ترکی والی آئے گی، ترکی سے گئی تھی، ترکی سے آئے گی، اصلی والی نہیں ہوگی. اور وہ شیطان کو سوٹ کرے گی. وہ جو آنے والا نظام ہے اس میں شیطان کو ترکی والی خلافت سوٹ کرے گی، جو ختم ہوئی تھی وہ سوٹ کرے گی. اب شیطان کو سیکولرزم وارا نہیں کھاتا. اور پھر اسی کے اینڈ پہ دجال نے بھی تو آنا ہے نا. تو دجال کیا مطلب کوئی اریوں ہو کے آئے گا؟ پھر دجال کہاں ہوا؟ شیطان بن کے آئے گا، پھر دجال کہاں ہوا؟ پھر تو مطلب جو جس شے کو وہ حق سمجھتے وہ بن کے آیا. دجل فریب تو وہ تو ہوگا ہی تب جب آپ سمجھیں یہ خلیفہ معظم ہے اور وہ ہو شیطان اکبر. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. مر جاتی، دو باتیں کہی ہیں، یا تو خام ہے. اب دیکھیں آپ کو شوق آ گیا، اسلام آ جائے، خلافت آ جائے، شوق آ گیا، او جی بڑی آواز ہو گئی، پتہ ہے نہیں خلافت کس شے کا نام ہے. تو جو دجال آ جائے گا وہ کہے گا آپ خلیفہ، ہم کہ وہ خلیفہ آ گیا، بس اتنی ساری بات ہے. تو یہ خام ہے. تو اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کا پورا فہم، اس کا پورا تصور آپ کو ہوگا تو کوئی آپ کو چکر نہیں دے گا یا دے نہیں سکے گا. اگر آپ کا تصور، آپ کی آئیڈیالوجی وہ کوئی مدھم ہے، اس میں کچھ جو ہے نا وہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو پھر جو چاہے آپ کو چکر دے دے. اور اس کی سادہ سی ایک مثال ہے، بہت ہی آسان سی، کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ، گھر سے نکلا، ماں نے برقع پہنا ہوا ہے، اب وہ ماں کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے آگے پیچھے دکان پہ ہو گئی، بچے کو نہیں پتہ چلا، وہاں کوئی ایک اور خاتون کھڑی تھی برقع پہنے، بچہ اس برقعے میں اسی کی طرف چلا جائے گا. بچے کو نہیں پتا میری ماں وہ ہے کہ یہ ہے. لیکن یہ کہ بڑا آدمی یہ کام نہیں کرے گا. خامد نہیں بھولے گا میری بیوی کون سی ہے. کیوں؟ اس کی پہچان خام نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جو کپڑے پہن کے آ جاؤ میں پہچان لوں گا، وہ نہیں بھولتا ہے. لیکن بچہ بھول جاتا ہے، وہ غلطی اور ٹھوکر کھا جاتا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے
کہ جس کو اپنی آئیڈیالوجی کا صحیح پتہ نہیں ہوگا اس کو کوئی دجال کہیں کبھی شکار کر لے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ خام نہیں ہونا چاہیے آپ کا تصور گہرا بھی ہونا چاہیے اور وہ وسیع بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مر جاتی ہے, یہ بات بھی بڑی خاص ہے. یہ مر جاتی ہے در حقیقت علامت ہے کس بات کی؟ یہ علامت ہے نفاق کی. یہ بہت اہم مضمون ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل, اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ اور اس سے انحراف کی راہیں. یہ انحراف کرنا مر جانا ہے. آپ میں آرزو تو پیدا ہوئی تھی اور پیدا بھی بڑے زوردار طریقے. آرزو پیدا ہو تو پھر حرکت بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈی نہیں پڑ گئی, یو ٹرن لے گئی. اچھا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہو رہی ہے. قرآن مجید اس پہ بہت واضح بتاتا ہے کہ یہ انسان آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم. یہ اس لیے ہوا کہ یہ ایمان لائے تھے پھر یہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. تو یہ بینات آنے کے بعد, مان لینے کے بعد, اس کے بعد اگر تم ہل گئے, یوٹرن لے گئے, منہ موڑ گئے. اچھا, یہ یہودیوں کا جو بار بار آتا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک, پہلے مانا واقررتم وانتم تشہدون, یہ سارا کچھ ہوا, اس کے بعد پھر تم مکر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. تو یہ نہ سمجھیے کہ آرزو پیدا ہونے کے بعد مر نہیں سکتی, پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انحراف کر لیتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں, الٹا پھر جاتے ہیں. اور یہ الٹا پھرا ہوا شخص وہ جس کی آرزو پیدا ہوئی نہیں تھی اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ اب اس کے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پورے نیریٹو کو غلط ثابت کرے جس سے اس نے خود یو ٹرن لے لیے. اس کے بعد وہ علامہ کہلایا جائے گا نا. علامہ تو تب بنے گا کہ جس شے کو اس نے غلط چھوڑا ہے اسے غلط بھی ثابت کرے, تب علامہ. بڑا ایک لطیف طریقے سے نا ایک صاحب نے مجھے وہ کسی کا کوٹ, بہت بڑے علامہ صاحب کا وہ کوٹ بھیجا, اقتباس بھیجا کہ اسلام نے نہ کوئی معاشی نظام دیا ہے, نہ کوئی سیاسی نظام دیا ہے, نہ کوئی سماجی نظام دیا, ان کے اصول دیے, ان کے اصول دیے. تو میں نے مڑ کے پوچھا کہ وہ اصول, پہلے تو خیر میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اصول کیا کو دیے, تو مڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ اصول اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ ہر دور کے لیے جو بھی ضرورت انسان سمجھے اس کے مطابق ان اصولوں کے تابع ایک نظام بنا لے. اچھا, جب یہ اس نے لکھ کے میں نے مڑ کے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان اصولوں کے مطابق نوع انسانی کو ایک پورا نظام بنا کر نہیں دے پاتے, ان کے وقت اس عصر حاضر کے تقاضاؤں کے مطابق وہ نہ عالم کہلانے کے مستحق ہے نہ علامہ. ٹھیک ہے, اب اسے وٹ پائے. پھر اس نے مڑ کے لکھا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اصول دیے. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کامل نظام حیات ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو اصول دیے ہیں وہ علامہ صاحب کا پاجامہ بنانے کے لیے دیے ہیں. ان اصولوں کے تابع یہ بنے گا تو وہ نظام حیات وہی ہے. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر ان علامہ صاحب کو ان کی مجبوری ہے کہ وہ صرف اتنا کام نہ کریں کہ یہ جناب یہ جب اپنی آرزو مر جائے تو پھر یہی نہیں ہوگا, بلکہ اس کو کاٹیں گے, اس کا رد کریں گے. اور رد کرنے کے لیے پھر وہ سارے شیطانی طریقے. اصل میں شیطان نے بھی تو انحراف ہی کیا تھا نا, اس نے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر کے پھر منحرف ہوا ایک حکم نہ مان کر. لہٰذا وہ اس نے جتنے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں وہ ہتھ کنڈے پھر سارے باقی علامہ صاحب بھی, اور وہی تو ادھر ہی سے ہوتی ہے نا. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. یہ مجادلہ جو بالباطل ہوتا ہے, اس بالباطل مجادلے کے لیے دلائل کی کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ادھر سے مجادلہ بالحق کے لیے دلائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں, بینات آتی ہیں, تو ادھر سے بھی تو خبیثات آ رہی ہوتی ہیں نا. اور وہ جو خبیثات ہیں وہ ظاہراً بڑی چکا چوند کرنے والی ہوتی ہے. زخرف القول غرورا ہوتا ہے وہ.
لتصغى इलैहिम अफिदतुल्लज़ीना ला युमिनूना बिलआखिरा, ताकि उन खूबसूरत बातों की तरफ, लच्छेदार बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ मायल हो जाएं उन लोगों के दिल के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो इसका मतलब ये मरती तब है जब आपके सामने से आखिरत ओझल होती है, दुनिया की मोहब्बत जागती है, और दुनिया की मोहब्बत जागती है तो ये आरजू जो आपके अंदर पैदा हुई होती है ये मर जाती है। ये बात यहाँ से समझ में आएगी आपकी। अल्लाह की मोहब्बत, आखिरत की जो कामयाबी, उसकी जगह पे जब दुनिया मुकद्दम होती है तो ये आपकी आरजू मर जाती है, फिर ये दुनिया की। इसीलिए ये सारे वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो जानते बूझते किताब में तरमीम करते हैं, ये करते हैं, वो सारी चार्जशीट जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को की सूरह बकरा में, तो उसको जाके जो उनका आखिर में जो उसको कंक्लूड किया है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में ख़रीदा है। या ये कहते हैं कि हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी है, लेकिन जब उसकी वजह क्या है, गुमराही क्यों खरीदता है आदमी? इसलिए खरीदता है ना कि उसे दुनिया अजीज़ है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, तो चूँकि दुनिया नकद है, ये उदारा सौदा है, लिहाजा आरजू अगर पैदा हो जाएगी तो कुछ अरसे के बाद मर जाएगी। तो ये जो मरेगी ये इनकलाबियों ही की मरेगी, ये मुखलिसीन ही की मरेगी, ये उन्हीं की मरेगी जिन्होंने नारे बुलंद किए होंगे, जिन्होंने उस रास्ते में कभी कदम ही नहीं रखा, उनकी वो तो पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी क्या? तो जिनकी पैदा हुई थी उनकी मरेगी। ये हमारी सही पैहम की करामत है कि आज, अच्छा इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि ये जो कुछ भी अब ये हो चुका हुआ है निज़ाम, ये आप अगर जदीद इदारों से जाओ या कदीम इदारों से जाओ या इस महकमे से जाओ या उस महकमे से जाओ, मुआफ़िज़ीन की तरफ से जाओ या जो भी मुखालिफिन की तरफ से आओ, तो हर जगह पे हमारे ही कारिंदे बैठे हुए हैं, जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बैठे हुए हैं ये हमारी सही पैहम है, ये हमने निज़ाम जो है ये हमने तख्लीक किया है कि अच्छा जी, सूफ़ी और मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। ख़तरा अगर था, यानी इंसानियत को जो गाइडेंस मिली थी वो मिली थी मज़हब से। मज़हब के नुमाइंदे कौन है? सूफ़ी और मुल्ला। इनका काम क्या था? हमारी इस सारी बड़ी जो बुराई है, मुल्ला का काम ये था कि हमारी इस बुराई के एक एक रेशे को अलहदा करके तजिया करके अवाम को बताता कि ये काम है, कि इन्होंने जो है ये सारे शैतानी तौर तरीके हैं, इनसे अपने आप को बचाओ, ये मुल्ला का काम था। सूफ़ी का काम क्या था? जज्बा इश्क, उसको उस मोहब्बत के जज्बे को वो मुतहर्रिक करता और मेरे ख़िलाफ़ इनको सफारा करता। असल तसव्वुफ़ तो ये है कि जहाद करो अल्लाह की राह में। इस्लामी तसव्वुफ़ तो ये था, सलूक मोहम्मदी तो ये था, ये जो रब्बानीयीन है, ये जो अल्लाह वाले हैं, ये उठें और ये मैदान में आके बातिल को ललकारें। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़ा, बदले में अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। ये अल्लाह युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। सूफ़ी साहब ने इन्हें सुला दिया, मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाय में से, पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाई में से, और मुल्ला साहब ने इसे बादशाह की इबादत पे लगा दिया। तो ये हमारे बंदे हो गए भाई, ये हमारी सिविल सर्विस के अहम कारिंदे हो गए। अच्छा, ये जो बात है ना कि ये शैतान को इनसे डर होना चाहिए, यही वो बात है जो अल्लाह ताला मुल्ला और सूफ़ी से चाह रहा है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अखबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त, ये जो यहूदी शैतान के आलाकार बन के हराम खोरियाँ करने लग पड़े हैं, इनके अखबार ने, अखबार हिब्र की जमा उलमा, बड़ा आलिम अल्लामा साहब, इनके जो अल्लामे हैं उन्होंने, और जो इनके रोहबान राहिब, उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका, इन्हें क्यों नहीं बताया? अच्छा, इसी में अल्लाह ताला ने उन पर जो लानत की है ना, उसका जिक्र आता है, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये जो लानत उनको की, यानी अखबार और रोबान को और बनी इसराइल को, वो अखबार और रोबान रोकते नहीं थे अपनी आवाम को उस बुराई से जो कि वो करते थे। ये बहुत अहम बात है, इसको समझ लें। एक बुराई है जिसका हमें इदराक है, ये बुराई है, वो हम नहीं करते। मसलन देखें, खिंजीर कोई खाएगा? वो तो गया गुजरा मुसलमान भी पता नहीं और क्या करतूतें करेगा जाके अमेरिका में, खिंजीर का गोश्त नहीं खाएगा। हराम हराम, अल्लाह ने हराम किया। खिंजीर से 10 खरब गुना बड़ा हराम सूद है।
وہ کھائے جاؤ. تو اب ان میں سے کون سا منکر وہ ہے جو معاشرے میں معروف بن گیا ہے؟ اب منکر نہیں رہا ہے، وہ معروف ہو گیا ہے، وہ سود ہے. تو خنزیر تو آج بھی منکر ہے، اللہ کی کتاب میں بھی منکر ہے، ہمارے ذوق میں بھی منکر ہے، لیکن سود اللہ کی کتاب میں خنزیر سے کھربوں گنا بڑا منکر ہے، لیکن ہمارے ذوق کے مطابق وہ معروف کا درجہ اختیار کر چکا ہے. اب مجھے کون سمجھائے گا کہ یہ خنزیر سے بڑا منکر ہے؟ عالم، علم والا سمجھائے گا نا. تو اگر کسی درویش نے سمجھا بھی دیا، کسی ڈاکٹر اسرار نے ہر خطبے میں بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ کہ اب عالم کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ اسے ہیلے بتائے کہ یہ گناہ کو یوں کر کے کرو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر کس کا بندہ ہوا؟ اور جو ایگزسٹنگ سسٹم کے لیے نیریٹو اسٹیٹ بلڈ کرے، اس پہ آپ نے دستخط مارے کہ یس یہ ہے. تو باقی صوفی کیا بن گیا؟ صوفی تو وہ بن گیا کہ جس کے لیے اب امریکہ بھی فنڈ دینے کے لیے تیار ہے. صوفی اسلام. اسی لیے عمران خان صاحب بھی صوفی ہیں. آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ گئے تھے دربار پر، بتانا تھا نا کہ ہم صوفی ہیں، اور پورے صوفی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کوئی مطلب شریعت کا خیال نہیں رکھا ہے. صوفی ہیں، پورے مکمل صوفی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اگر صوفی کا کام یہی ہے کہ بھائی لو لگا کے بیٹھو، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ رہو، تو پھر بہرحال یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ ڈائیورٹ کرنے. اور یہ والی رہبانیت اس نے ہر دور میں ظلم کو سپورٹ کیا ہے کہ جو بندہ اس کے خلاف کھڑا ہو کے سجدے سے اٹھ کر قیام کر سکتا تھا، اسے کہا یار یہ کام کرنے سے بہتر آؤ جنگل میں چل کے اللہ اللہ کریں. تو یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام،